بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخشہ اردو کلاس 10، درخشہ اردو چیپٹر 2، مصنف سہیل عظیم آبادی۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب نمبر 1، پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ جواب نمبر 2، سید مجیب الرحمن تھا۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ جواب نمبر 3، افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام چار چہرہ تھا جو 1934 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ جواب نمبر 4، ایک معلم کی سرپرستی میں ان کے نانیہال کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، رقیہ بھابھی کہ جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ جواب نمبر 1، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ سوال نمبر 2، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ جواب نمبر 2، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سیاست کا بڑا شوق تھا اور ان پر بہت سارے سیاسی مقدمے تھے۔ کبھی کسی مقدمے میں اور کبھی کسی اور مقدمے میں انہیں جیل جانا پڑتا تھا۔ سوال نمبر 3، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ جواب نمبر 3، رقیہ بھابھی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اس کا نام شمی تھا، جو کہ شمی کے والدین بہت غریب تھے اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچ خود برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے رقیہ بھابھی نے شمی کی تعلیم کا پورا خرچ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ سوال نمبر 4، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا پڑا؟ جواب نمبر 4، رقیہ بھابھی نے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے فروخت کروایا دیا تاکہ شمی کے بھائی کی پڑھائی جاری رہے اور وہ اپنے بھائی کے MA کی فیس بھر سکے۔ اگر رقیہ بھابھی ایسا نہ کرتی تو شمی کے بھائی کا تعلیمی سلسلہ بند ہو جاتا کیونکہ فیس ادا کرنے کے لیے صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا اور پیسے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تھا۔ سوال نمبر 5، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کرتی تھی؟ جواب نمبر 5، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط و خطابت میں مصروف ہو جاتی تھی۔ نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کیا کرتے تھے اور انہیں بڑی محبت سے اس کا جواب دیا کرتی تھی تاکہ نہ وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائے اور نہ ان کی دل شکنی ہو۔